السلام علیکم جی، سہرے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اس سے پہلی ویڈیو جو بنائی گئی تھی اس میں لیکچر اردو انٹرویو کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات بتائے گئے تھے اور پھر ان کے جو ہیں جوابات بھی ساتھ ساتھ بتائے تھے، اور یہ اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اس ویڈیو میں بھی سابقہ انٹرویوز میں پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور ان کے جو درست جوابات ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ میں کیجیے گا لازمی، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں لیکچر اردو انٹرویو کے حوالے سے جو ہیں وہ مزید سوالات ایسے کون سے ہیں جو کہ سابقہ انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال موجود ہے وہ ہے کہ رجحان سے کیا مراد ہے اور رجحان اور تحریک میں کیا فرق ہے۔ رجحان کی اگر ہم تعریف کریں تو رجحان کا تعلق جو ہے وہ ذہنی رویے سے ہے، اور موجودہ حالات کے تحت کسی بھی فکر سے متعلق ایک یا ایک سے زیادہ افراد ایک ہی انداز سے سوچنے، سمجھنے اور لکھنے لگیں تو اسے رجحان کہا جاتا ہے۔ اب رجحان جو ہے وہ انفرادی یا اجتماعی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور جہاں تک اب تعلق ہے کہ رجحان اور تحریک میں کیا فرق ہے، رجحان ہی آگے چل کر جو ہے وہ تحریک کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجحان جو ہے وہ تحریک سے پہلے کی کڑی ہے، اور یا پھر جو ہے یہ رجحان تحریک کی ارتقائی منزل ہے، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجحان جز ہے اور تحریک جو ہے وہ کل ہے۔ اب رجحان جو ہوتا ہے یہ بے نام ہوتا ہے اور بے صورت ہوتا ہے، جبکہ تحریک کے جو ہیں وہ واضح خد و خال جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جدیدیت کی تعریف کریں، یا جدیدیت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جدیدیت کا جو تصور ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کب آیا۔ تو اردو کی میں بات کروں گا۔ اردو میں جدیدیت کا آغاز جو ہے وہ 1955 اور اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اب جدیدیت جو ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، ادب پر کسی بھی رجحان یا تحریک کے اثرات منفی بھی ہو سکتے ہیں اور مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو جدیدیت ہے اس کو اکثر جو ہے وہ ترقی پسندیت کی ضد بھی قرار دیا جاتا ہے، اور جدیدیت نے جو ہے وہ اردو میں یعنی اس کی کیسے پہچان ہوگی۔ اب علامت جو ہے یا رمزیت ہے، اشاریت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جدیدیت کے ہی زمرے میں آتی ہیں۔ اور اگر ہم جدیدیت کی بالکل مختصر تعریف کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ جدیدیت جو ہے وہ فرد کے داخلی کرب کا اظہار ہوتا ہے، اور اس میں یعنی جدیدیت میں خارجیت سے داخلیت، افراد سے فرد، اور شور و غل سے خاموشی اور بھیڑ سے تنہائی کی طرف سفر کیا جاتا ہے۔ یعنی فرد کے داخلی کرب کا اظہار جو ہے وہ جدیدیت کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت نے اردو افسانے پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ دیکھیں، جدیدیت جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جدیدیت جو ہے وہ علامتیت، رمز، اشاریت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جدیدیت کی ہی دین ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے علامت نگاری کا یا جو ہے وہ رمزیت کا، اشاریت کا، تو دیکھیں شاعری میں یعنی غزل میں تو رمز و ایما پہلے سے موجود تھا، لیکن
جب یہ جدیدیت کا رواج عام ہوا، یعنی اس میں علامت جو ہے وہ سامنے آئی، تو علامت نے یعنی جدیدیت نے اردو افسانے کا جو کیا کہتے ہیں چہرہ جو ہے وہ بگاڑ دیا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جدیدیت نے اردو افسانے کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس میں استعاروں، علامتوں اور تمثیلوں کی جو کثرت ہے اس کی وجہ سے اردو افسانے سے کہانی جو ہے وہ گم ہو گئی اور ابہام جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور قاری جو ہے وہ ابہام کا شکار ہو گیا، اور انسانی کردار بھی جو ہے وہ کہانیوں سے ختم جو ہے وہ ہونے شروع ہو گئے، اور حیوانی کردار جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو جدیدیت نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اردو افسانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ افسانے کے اندر سے کہانی ختم ہو گئی اور قاری جو ہے وہ ابہام کا شکار ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ما بعد جدیدیت کیا ہوتی ہے؟ اب پہلے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور کب یہ شروع ہوئی۔ اگر اردو ادب کی بات کریں تو یہ ما بعد جدیدیت کا جو دور ہے وہ 1970 میں شروع، اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ 1980 میں شروع ہوا ہے۔ اب جدیدیت میں کیا تھا کہ جدیدیت میں اردو افسانے سے کہانی جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جدیدیت میں پڑھا۔ لیکن ما بعد جدیدیت میں کیا ہوا کہ ما بعد جدیدیت میں کہانی کی واپسی ہوئی، اور اردو افسانے میں بیانیہ جو ہے وہ واپس آ گیا، اور یہی چیز جو ہے یہ ما بعد جدیدیت کے زمرے میں آتی ہے۔ اب اگر ہم اس کی تعریف کریں تو ما بعد جدیدیت جو ہے یہ سماج میں، معاشرے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو موضوع بناتی ہے۔ یعنی ما بعد جدیدیت جو ہے وہ معاشرے کی کسی بھی بندش کو برداشت نہیں کرتی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادب کے وضع کردہ قواعد و ضوابط اور مذہبی و معاشرتی بندشوں سے پوری طرح جو ہے یہ آزاد ہوتی ہے۔ اب ما بعد جدیدیت کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یا کیا تھے؟ اب یہ دیکھیں کہ نمبر 1 پہ کسی طے شدہ نظریے سے انحراف، یعنی یہ کسی ایک طے شدہ نظریے کی پیروی نہیں کرتی ما بعد جدیدیت جو ہے، اور اس کے علاوہ سماجی، سیاسی اور ثقافتی رویوں کا اظہار جو ہے وہ اس کے ذریعے ہوتا ہے، تہذیبی حوالے کے پس منظر میں جو ہے اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے جو ما بعد جدیدیت کے جو لکھنے والے ہیں خاص طور پہ نثر میں، اس میں جو ہے وہ نیر مسعود، سلام بن رزاق، پیغام آفاقی، یہ آپ نے نام سنے ہوں گے۔ اب جو ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ما بعد جدیدیت کی تعریف یہ ہے کہ ما بعد جدیدیت جو ہے یہ ایک رجحان ہی ہے، اور یہ رجحان جو ہے یہ ادب میں کسی قسم کے قواعد و ضوابط کو جو ہے قبول نہیں کرتا، سماج میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو یہ موضوع بناتا ہے۔ اب آگے ہمارے پاس سوال ہے کہ رومانویت کی خصوصیات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ رومانویت کی خصوصیات میں نمبر 1 قدرت سے وابستگی، جذبات کی اہمیت، تخیل پرستی، ماورائیت اور قنوتیت جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب چھٹا سوال ہمارے پاس ہے کہ غزل برائے غزل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، غزل برائے غزل میں جو ہے وہ صرف اور صرف عروضی پابندی کی جاتی ہے، یعنی عروض کی پابندی کرنا، وزن کا خیال رکھنا، لیکن اصل میں اس کلام کے اندر فکر کی گہرائی نہ ہونا۔ یعنی جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ ایسی غزل کہ جو عروض کے لحاظ سے، علم عروض کے لحاظ سے تو بالکل درست ہے، یعنی ان کے تمام شعروں کا جو ہے وزن جو ہے وہ برابر ہے، لیکن اس کے اندر فکر کی گہرائی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ غزل برائے غزل ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دبستان کی تعریف کریں۔ اب دبستان کی تعریف کچھ اس طریقے سے ہے کہ مخصوص دور سے تعلق رکھنے والے ادیب یا شعراء جو اپنے دور کے سیاسی، معاشی، معاشرتی رجحانات کے حوالے سے جب وہ ادب تخلیق کرتے ہیں کسی ایک نقطہ نظر پر اکتفا کر کے، تو اس گروہ کو جو ہے وہ دبستان کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 ہمارے پاس موجود ہے،
اور سوال نمبر 9 کیا ہے؟ سوال نمبر 9 یہ ہے کہ داخلیت سے کیا مراد ہے؟ یہ ادبی اصطلاح ہے۔ داخلیت جو ہے یہ ایک رجحان ہے، اس میں شاعر یا ادیب باہر کی دنیا سے وابستہ نہیں رکھتا بلکہ اپنے اندر جھانک کر دلی واردات و کیفیات کا اظہار کرتا ہے، جو کہ سوز و گداز سے خالی نہیں ہوتا، اور یہی داخلیت کا لازمی عنصر ہے اور یہی اصل میں داخلیت ہے۔ یعنی جو شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے اسے خارجی ماحول سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بلکہ جو واردات، جو کیفیات اس کے دل پر گزرتی ہیں وہ صرف اسی کو ہی لکھتا ہے۔ اب نمبر 10 پہ ہے خارجیت۔ یہ اس کے بالکل متضاد ہے، یہ بھی ایک رجحان ہے کہ داخلیت کا متضاد ہے۔ اس میں شاعر یا ادیب جو ہے وہ بیرونی دنیا سے واسطہ رکھتا ہے اور اپنے ادب میں ظاہری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ یعنی خارجیت میں چاہے وہ شاعر ہے یا ادیب ہے، اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ہے، وہ اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کو نہیں لکھتا بلکہ جو چیز اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ صرف اس کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 11 پہ دیکھیں، سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا بنیادی مقصد کیا تھا اور یہ کیوں جو ہے وہ بنایا گیا؟ اب ایک بات تو یہ بالکل کنفرم ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ادب کو فروغ دینا نہیں تھا، بلکہ فورٹ ولیم کالج کا جو اصل مقصد تھا وہ انگریزوں کو مقامی ثقافت اور تہذیب سے روشناس کرانا تھا تاکہ وہ اچھے انداز سے ان دیسی لوگوں پر حکمرانی کر سکیں۔ تو یہ اس کی اصل جو ہے وہ وجہ تھی۔ اب 12واں سوال ہے اسی حوالے سے کہ فورٹ ولیم کالج سے کیا اردو ادب کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ سوال بھی جو ہے بڑا اہم ہے اور یہ پوچھا بھی گیا ہے انٹرویوز میں۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا، یا آپ کے پاس کا کیا جواب ہے کہ فورٹ ولیم کالج سے اردو ادب کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کی 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اردو نثر کو فروغ ہوا۔ دوسری چیز، تراجم نگاری کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہوا۔ تیسری چیز، داستانوی ادب کو فروغ ملا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ نیا اسلوب جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا۔ 13واں سوال ہے ایہام گوئی کی تحریک سے اردو کا کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا؟ یعنی ایہام گوئی کی تحریک نے جو ہے وہ کیا فائدہ دیا اردو کو اور اس کے کیا کوئی نقصان ہوا، تو وہ بتائیں۔ اب سب سے پہلے ایہام گوئی کی تحریک کا جو ہے وہ ہم نقصان دیکھتے ہیں، جو ہے وہ ہم اس کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایہام گوئی کی تحریک کا اردو ادب کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ نئے نئے الفاظ جو ہیں وہ سامنے آئے اور اردو کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا۔ یہ تو اس کا تھا فائدہ۔ اب نقصان اس کا کیا ہوا؟ نقصان اس کا یہ تھا کہ شاعری میں فکر کی گہرائی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایہام کی وجہ سے ابلاغ کا مسئلہ بنا، یعنی قاری جو ہے وہ ایہام والی شاعری کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا اور فکر کی گہرائی جو ہے وہ شاعری کے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 14 نمبر پہ سوال ہمارے پاس ہے کہ انجمن پنجاب سے اردو ادب کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے انٹرویو میں۔ اب اس کا کیا کیا فائدے ہوئے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جدید شاعری کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہو رہا ہے، انجمن پنجاب سے۔ دوسری چیز، نیچرل شاعری کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ تیسری چیز، قومی شاعری کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ اور چوتھی چیز جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غزل کی حاکمیت کا خاتمہ اور نظم کو فروغ ہوا۔ 15واں سوال دیکھیے، اور وہ یہ سوال ہے کہ منٹو کے کن افسانوں پہ مقدمہ جو ہے وہ چلتا رہا؟ اب ان کے جو افسانے تھے جن پر مقدمہ چلتا رہا، جس میں کھول دو، بو، ہتک، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، دھواں، اوپر نیچے درمیان، یہ ایسے ان کے افسانے ہیں جس پر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ مقدمہ چلتا رہا۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 17، منٹو کے افسانے
ہتک کا موضوع کیا ہے؟ ہتک کا موضوع کیا ہے؟ اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کہانی کیا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہتک میں طوائف کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے، اور اصل میں اس افسانے میں مرد کی ہتک آمیز معزولی کو دکھایا گیا ہے، یعنی مرد کے اقتدار کی ہتک آمیز معزولی، یہ بھی اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا موضوع ہے. اور دوسری چیز سماجیات کی نفی کا اشارہ بھی ملتا ہے. اس کے اگر میں مرکزی کرداروں کی بات کروں تو اس میں سوگندھی، مادھو اور سیٹھ جی، یہ تین جو ہیں اہم کردار اس افسانے کے ہیں. اب جو ہے دیکھیں کہ سوگندھی جو ہے وہ طوائف ہوتی ہے، اور سوگندھی کو جب سیٹھ جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے اور ہوں کہہ کر ریجیکٹ کرتا ہے، تو وہ مادھو سے بھی رشتہ توڑ لیتی ہے اور اپنے کتے کو اپنے پاس سلا لیتی ہے. اب یہ والا جو آخری والا جو ایک اس کا عمل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کتے کو اپنے پاس سلاتی ہے، تو یہیں پر جو ہے ایک سوچنے والی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں مرد کے اقتدار کی ہتک آمیز معزولی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں کہ جب وہ کتے کو اپنے پاس سلاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جہاں پر مرد کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر کتا جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کا جو موضوع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سماجیات کی نفی ہے اور مرد کے اقتدار سے جو ہے وہ ہتک آمیز جو ہے وہ معزولی ہے. تو یہاں پر یہ جو لفظ ہتک ہے یہ حقیقت میں مرد کی جو ہے وہ ہتک ہے. 18واں سوال، منٹو کا تصور انسان کیا ہے؟ بالکل آسان سا ہے. اگر آپ ان کے منٹو کے افسانے پڑھیں تو یہ چیز آپ پر عیاں ہو جائے گی کہ منٹو جو ہے وہ فطری انسان کو چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سماجی انسان نہ ہو بلکہ ایسا انسان ہو جس میں جبلتیں اور فطرت کسی کے زیر اثر نہ ہو، بلکہ وہ فطری انسان ہو، اس کے اندر سماج کا کوئی بھی عنصر جو ہے وہ موجود نہ ہو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منٹو کا جو تصور انسان ہے وہ فطری ہے، یعنی منٹو جو ہے وہ فطری انسان کا قائل ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 19، علامت کیا ہے؟ علامت کی تعریف اور اقسام. دیکھیں علامت جو ہے وہ ایسے الفاظ یا ایسی تراکیب ہیں کہ جن کے مطلوبہ معنی جو ہیں وہ مقرر کردہ معنی سے مختلف ہوں. یعنی کوئی بھی لفظ جو ہے وہ جب کسی کو جب ہم علامت کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی چیز کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہی الفاظ جو ہیں وہ مطلوبہ معنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جن کے مطلوبہ معنی مقررہ معنی سے مختلف ہو جاتے ہیں جا کر. تو ایسے الفاظ کو اور ایسی تراکیب کو علامت کہتے ہیں. اب علامتوں کی اقسام کی اگر میں بات کروں تو یہ تین بڑی اس کی اقسام ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے آفاقی علامتیں. یہ علامتیں ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو معنی موجود ہوتے ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ آفاقی ہوتی ہے. نمبر 2 پہ ہے علاقائی. یہ علامتیں ایک مخصوص علاقے تک جو ہے وہ جانی پہچانی جاتی ہیں. جب یہ علامتیں کسی اور علاقے کے لیے استعمال کی جائیں تو اس علاقے کے لوگ ان کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. تیسری ہے شخصی علامتیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل جو علامتیں ہوتی ہیں وہ شخصی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ خود جو یہ علامت استعمال کرتا ہے وہ ہی بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ علامت کس کے لیے استعمال کی ہے. آخری سوال ہمارے پاس ہے اور وہ ہے تجرید کا، کہ تجرید کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تجرید جو ہے یہ مغربی اصطلاح ہے اور یہ حقیقت میں مصوری کی اصطلاح ہے، اور تجرید اور علامت دو مختلف چیزیں ہیں. اب تجرید کی اگر میں تعریف کروں تو تجرید جو ہے وہ بے صورت ہوتی ہے،
یعنی ہر وہ مادی شے جو صورت نہ رکھتی ہو اس کو ہم تجرید کہہ سکتے ہیں. یعنی ہر وہ مادی شے جو صورت نہ رکھتی ہو وہ تجرید کے زمرے میں آئے گی. اب دیکھیں مثلاً اس میں تصور ہے، خیال ہے، صورت حال ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تجرید کے زمرے میں آئیں گی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد کچھ اور سوالات کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.